اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج الحمدللہ ہمارے 30 پارے مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ آج ہم 30ویں پارے کا مختصر خلاصہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ہم آغاز کرتے ہیں 30ویں پارے کا۔ 30ویں پارے میں سورہ نبا سے سورہ ناس 37 مکمل صورتیں شامل ہیں۔ سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں سورہ نبا سے۔ سورہ نبا میں فانی دنیا اور ابدی آخرت کا بیان موجود ہے۔ رکوع نمبر 1 آیات نمبر 1 سے 30۔ پہلے رکوع میں بیان کیا گیا کہ لوگ قیامت کی عظیم خبر کے حوالے سے اختلاف کر رہے ہیں۔ کسی کے خیال میں دوبارہ جی اٹھنا ناممکنات میں سے ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہمارے معبود سفارش کر کے ہمیں بخشوا لیں گے۔ کسی کا دعویٰ ہے کہ ہمیں دنیا میں مال و دولت سے نوازا گیا ہے اور قیامت میں بھی یہی انعامات ہمیں ملیں گے۔ جواب دیا گیا کہ اصل معاملہ کیا ہوگا عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پہلے رکوع میں کئی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ نے آسمان، سورج، چاند، زمین، پہاڑ، رات دن، نیند، بارشیں، باغات، کھیتیاں، غرض انسان کے فائدے کے لیے کئی نعمتیں بنائی ہیں۔ البتہ یہ سب کی سب نعمتیں فانی ہیں۔ فیصلے کا دن اپنے طے شدہ وقت پر آ جائے گا۔ اس روز سرکشوں کے لیے سوائے عذاب کے کسی اور چیز کا اضافہ نہ کیا جائے گا۔ رکوع نمبر 2 آیات نمبر 31 سے 40 تک۔ دوسرے رکوع میں بشارت دی گئی کہ روز قیامت متقیوں کو ان کی نیکیوں کے حساب سے پورا انعام مل جائے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ میدان حشر میں تمام انسان اور فرشتے صف باندھے اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کسی کو اللہ کے سامنے بات کرنے کی ہمت نہ ہوگی۔ جو بھی بولے گا اللہ کے حکم سے بولے گا اور اللہ کے سامنے کسی کی بیجا سفارش نہ کرے گا۔ بدنصیب کافر نامہ اعمال میں اپنے تمام سیاہ اعمال دیکھے گا اور حسرت سے کہے گا کہ کاش میں انسان نہیں مٹی ہوتا اور اس برے انجام سے دوچار نہ ہوتا۔ اب شروع ہوتی ہے سورہ نازعات۔ اس میں قیامت کا عبرت انگیز بیان موجود ہے۔ پہلے رکوع میں خبردار کیا گیا کہ موت کے وقت دنیا دار آدمی کی جان بڑی مشکل سے نکلتی ہے۔ فرشتوں کو اس کے وجود میں ڈوب کر اور بڑی قوت سے کھینچ کر اس کی جان نکالنی پڑتی ہے۔ اس کے برعکس نیک انسان کی جان فرشتے بڑی آسانی سے محض ایک بند کھول کر نکال لیتے ہیں۔ کفار قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، حالانکہ اس روز زمین شدت سے لرزے گی، دل دھڑکتے ہوں گے اور نگاہیں خوف کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی۔ جب سور پھونکا جائے گا تو ایسے محسوس ہوگا جیسے ایک زوردار جھڑکی کی آواز ہے اور تمام جن و انس حشر کے کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ رکوع نمبر 2 آیات نمبر 27 سے 46 تک۔ دوسرے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ روز قیامت جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو بہت بڑی تباہی آ جائے گی۔ اس روز ہر انسان یاد کرے گا کہ اس نے دنیا کی زندگی میں کیا عمل کیا ہے۔ جس بد نصیب نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس کے برعکس جو رب کے سامنے جواب دہی کے احساس سے ڈرتا رہا اور خود کو نفس کی خواہشات سے بچانے کی کوشش کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ ہم سب کو آخرت کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب شروع ہوتی ہے سورہ عبس۔ سورہ عبس میں اللہ کے احسانات اور انسانوں کی ناشکری کا بیان ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش کو دعوت دے رہے تھے۔ اس دوران ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ وہ نابینا تھے اور نہیں دیکھ سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں سے محو گفتگو ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ محسوس ہوا کہ اب سردار میری بات نہیں سنیں گے، کیونکہ وہ اپنی محفل میں کسی مفلس صحابی کی آمد کو پسند نہیں کرتے۔ اس اندیشے کی وجہ سے آپ کو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی آمد ناگوار گزری۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ فرمایا کہ یہ ناگواری درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ان سرداروں کو دعوت دینے میں ایسی ترجیح دے رہے ہیں کہ جس سے اپنے ایک مخلص ساتھی کی تربیت و تزکیہ کی خواہش پوری نہیں ہو رہی؟ معاشرے کے بااثر طبقات کو دعوت میں اولین اہمیت دینا مفید ہے۔ اگر وہ اصلاح قبول کر لیں تو نظام کی تبدیلی آسان ہو جاتی ہے۔ عوام بھی ان کی پیروی میں اصلاح قبول کر لیتے ہیں، لیکن اعتدال کا تقاضا ہے کہ اس سے
اپنے ساتھیوں کی تربیت کا معاملہ ہرگز متاثر نہ ہو۔ مزید یہ کہ دعوت دیتے ہوئے قرآن حکیم کی عظمت و وقار کو ہمیشہ ملحوظ رکھا جائے۔ یہ کتاب حقائق کی یاد دہانی کی کتاب ہے اور یہ حقائق کی یاد دہانی کرا رہی ہے۔ اب جو چاہے اس یاد دہانی سے فائدہ اٹھا کر سعادت کی منزل حاصل کرے اور جو چاہے اس یاد دہانی سے رخ پھیر کر ذلت و رسوائی کی راہ اختیار کرے۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے اسے کس شے سے بنایا ہے۔ نطفہ سے۔ اللہ نے نہ صرف اسے بنایا بلکہ اس کے لیے ضروریات زندگی کا حصول اور خطرات سے تحفظ آسان کر دیا۔ افسوس ہے کہ انسان ناشکرا ہے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ روز قیامت جب صور میں پھونکا جائے گا تو ایسی شدت والی آواز پیدا ہوگی جو کانوں کے پردے پھاڑنے والی ہوگی۔ اس روز مجرم انسان اپنے بھائی، والدہ، والد، بیوی، بیٹے سے دور بھاگے گا۔ اسے صرف اپنے آپ کو بچانے کی فکر لاحق ہوگی۔ اس روز نیک لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، اس کے برعکس کافروں اور اللہ کے نافرمانوں کے چہرے غبار آلود ہوں گے، ان پر ذلت و سیاہی چھا رہی ہوگی۔ اللہ ہمیں ایسی رسوائی اور ذلت سے محفوظ رکھے، آمین۔ اب سورہ تکویر کا آغاز ہوتا ہے جس میں انکار رسالت کے ذریعے عمل سے گریز کا بیان ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ روز قیامت سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی، ستارے مان پڑ جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے اور سمندر کھولتے ہوئے پانی کی طرح ابل رہے ہوں گے۔ زندہ دفن کی گئی بچی سے دریافت کیا جائے گا کہ تجھے کس جرم کی سزا دی گئی تھی۔ جہنم کی آگ کو خوب دہکایا جائے گا، جنت کو آراستہ کر کے قریب لے آیا جائے گا۔ اس روز ہر انسان دیکھ لے گا کہ وہ کیا اعمال اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے لایا ہے۔ مزید ارشاد ہوا کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے جسے اللہ کے مقرر فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول ملک ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بشر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز مجنوں نہیں ہیں بلکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول ملک کو اصل ملکوتی صورت میں واضح افق پر دیکھا ہے۔ انہیں مجنوں کہہ کر ان کی رسالت کا انکار کرنے والے دراصل اللہ کے احکامات پر عمل سے گریز کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی اس روش کا جواز فراہم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا نہیں، معاذ اللہ کسی شیطان جن کا القا کیا ہوا کلام ہے۔ قرآن تو ایک یاد دہانی ہے، دور اندیش وہ ہے جو اس یاد دہانی سے نصیحت حاصل کر کے سیدھے راہ کو اختیار کر لے۔ اب ہماری دوسری سورت کا آغاز ہوتا ہے جس کا نام ہے سورہ انفطار، اور اس میں انکار جزا و سزا کے ذریعے عمل سے گریز کا بیان ہے۔ یہ سورہ مبارکہ آگاہ کر رہی ہے کہ روز قیامت آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، سمندر اپنی حدود سے نکل کر بہنا شروع کر دیں گے، قبروں کو کرید کر ان میں مدفون انسانوں کو نکالا جائے گا۔ ہر انسان جان لے گا کہ اس نے دنیا میں کس شے کو ترجیح دی تھی اور کس شے کو پس پش ڈال دیا تھا۔ یہ تصور بظاہر خوشکن لیکن دراصل پرفریب ہے کہ اللہ رب کریم اور کسی بھی انسان کو جہنم میں نہ ڈالے گا۔ بظاہر اس تصور میں اللہ کی تعریف لیکن در حقیقت شریعت کی اہمیت اور جزا و سزا کا انکار ہے کہ کوئی اللہ کی عطا کردہ شریعت پر عمل کرے یا نہ کرے، اللہ سب کو ہی جنت میں داخل فرما دے گا۔ اگر یہ تصور درست ہوتا تو اللہ ہر انسان کے ساتھ اعمال درج کرنے والے 2 فرشتے کرامن کاتبین مامور نہ کرتا۔ نیکیوں اور برائیوں کا اندراج تو پھر بے مقصد ہو جاتا۔ نہیں، اس اندراج کا نتیجہ روز قیامت ظاہر ہوگا۔ اس روز نیک لوگوں کو نعمتیں دی جائیں گی اور برے لوگوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب آغاز ہوتا ہے سورۃ المطففین، اور اس میں سرکشوں اور نیکوکاروں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والوں کو بربادی کی وعید سنائی گئی ہے۔ وہ لیتے ہوئے تو ہر شے پوری لیتے ہیں لیکن دیتے ہوئے کمی کرتے ہیں۔ ان کا یہ طرز عمل گواہی دے رہا ہے کہ انہیں آخرت میں جواب دہی کا یقین نہیں ہے۔
آخرت میں ان جیسے سرکشوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ سزا ہے جسے تم جھٹلا رہے تھے۔ اس کے برعکس نیکوکار جنت میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ان کے چہروں پر نعمتوں کی تازگی نمایاں ہوگی۔ مقابلہ کرنے والوں کو چاہیے کہ ان نعمتوں کے حصول کے لیے نیکیاں کر کے ایک دوسرے سے آگے نکلیں۔ دنیا میں سرکش نیکوکاروں کا مذاق اڑاتے ہیں، روز قیامت نیکوکار سرکشوں پر ہنس رہے ہوں گے۔ دیکھ لیں گے کہ سرکشوں نے کیسا گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اب ہماری سورہ انشقاق شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے سامنے حاضری کا بیان موجود ہے اس صورت میں۔ یہ سورہ مبارکہ قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کرنے کے بعد آگاہ کر رہی ہے کہ انسان دنیا میں مشقتیں جھیلتے جھیلتے اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ اسے آخرت میں اللہ کے سامنے اپنے ایک ایک عمل کی جواب دہی دینی ہے۔ خوش نصیب انسان کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اللہ اس کا آسان حساب لے گا۔ گناہ گار انسان کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جسے دیکھتے ہی وہ چیخ و پکار کرے گا۔ اب اسے دہتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ اپنے گھر والوں میں بے فکری کی زندگی بسر کر رہا تھا، فرائض سے غافل اور حرام میں ملوث ہو کر عیاشی کر رہا تھا۔ اس کا رب اس کی تمام غفلتوں اور جرائم سے واقف تھا۔ اس کے بعد سورہ بروج کا آغاز ہوتا ہے اور اس میں اہل حق کی تحسین اور اہل باطل کی مذمت کی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ان ظالم یہودیوں کی مذمت کی گئی جنہوں نے ہجری 523 میں یمن کے علاقے میں عیسائی اہل ایمان کو ایندھن بھری خندقوں میں جلا کر شہید کر دیا تھا۔ اس وقت عیسائی ہی مومن تھے، کیونکہ مومن وہ ہوتا ہے جو تمام انبیاء پر ایمان رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ سعادت صرف عیسائیوں کو حاصل تھی۔ یہودیوں کی جانب سے اہل ایمان کو اس بات کی سزا دی گئی کہ وہ اللہ پر اس کی توحید کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ عنقریب مظلوموں کو بہترین انعام اور ظالموں کو بدترین عذاب دیا جائے گا۔ اب شروع ہوتی ہے سورہ طارق۔ اس میں آخرت کے حوالے سے شبہات کا جواب ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ایمان بالآخرت کے حوالے سے شبہات کا جواب دے رہی ہے۔ ہر انسان کی نگرانی اسی طرح کی جا رہی ہے جیسے ستارے ہر وقت زمین پر نگراں کی طرح نظر رکھتے ہیں۔ انسان کو دوبارہ اسی طرح زندہ کیا جائے گا جیسے اسے پہلی بار نطفے سے پیدا کیا گیا تھا۔ کوئی چھوٹی بات تو کیا، اللہ انسان کے سینوں میں پوشیدہ رازوں سے بھی واقف ہے۔ روز قیامت اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی مدد نہ کر سکے گا۔ قرآن ایک فیصلہ کن کتاب ہے اور یہ ہرگز کوئی بے مقصد کلام نہیں۔ جو قرآن کی قدر کرے گا سرخرو ہوگا اور جو قرآن کی ناقدری کرے گا ناکام و نامراد ہوگا۔ اب ہے سورۃ الاعلیٰ۔ ذکر، صبر اور تذکیر کی تلقین ہے سورت میں۔ اس سورہ مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، صبر کریں اور قرآن کے نزول کے حوالے سے جلدی نہ کریں۔ لوگوں کو آخرت کی یاد دہانی کراتے رہیں۔ جس شخص کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ یاد دہانی سے اصلاح کر لے گا۔ بڑا ہی بدبخت ہے وہ بد نصیب جو یاد دہانی سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ ایسے لوگ ایک بڑی آگ کا ایندھن بنیں گے جس میں نہ مر سکیں گے اور نہ ہی زندوں میں شمار ہوں گے۔ آخرت میں ابدی کامیابی اسے ملے گی جس نے اپنے نفس کو دنیا کی محبت سے پاک کیا، اللہ کا ذکر کرتا رہا اور نمازیں ادا کرتا رہا۔ المیہ یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت دنیا کی عارضی اور گھٹیا لذتوں کو ترجیح دیتی ہے، حالانکہ آخرت کی نعمتیں اعلیٰ اور دائمی ہیں۔ سورۃ الغاشیہ، جس میں توحید اور آخرت کی یاد دہانی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ارشاد ہوا کہ روز قیامت مجرموں کے چہرے ذلت کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے، پھر یہ بد نصیب چہرے جہنم کی دہتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ وہاں ان کا مشروب کھولتا ہوا پانی اور غذا کانٹے دار جھاڑی ہوگی۔ اس روز نیکوکاروں کے چہرے روشن اور دمکتے ہوئے ہوں گے، وہ دنیا میں کی گئی اپنی محنتوں پر مطمئن ہوں گے، پھر وہ جنت کی دائمی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے۔ انسان کو چاہیے کہ دیکھے اونٹ کو جسے اللہ نے صحرائی سفر کے لیے کتنا موزوں بنایا ہے، اس آسمان کو دیکھے جسے اللہ نے کس طرح بلند کر دیا ہے، پہاڑ کو جسے اللہ نے زمین میں کیسے گاڑ دیا ہے اور زمین کو جسے اللہ نے کیسے بچھا دیا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ مظاہر قدرت کے ذریعے اللہ کی معرفت کی یاد دہانی کراتے رہیں۔ ان کی ذمہ داری صرف یاد دہانی کرانا ہی ہے۔ جسے معرفت الہی حاصل ہو گئی وہ خوش نصیب ہے۔ جس نے یاد دہانی سے رخ پھیر لیا تو اللہ اسے بہت بڑے عذاب سے دوچار کرے گا۔ انہیں اب بالآخر اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے اور پھر اللہ ہی نے ان سے حساب لینا ہے۔ اب ہے سورہ فجر۔ سورہ فجر میں دنیا پرستوں کی شدید مذمت کا بیان ہے۔ سورہ فجر کی ابتدا میں ایسے اوقات کا بیان ہے جس میں اللہ کی طرف سے روحانی فیوز و برکات عام ہوتے ہیں اور تھوڑی سی عبادت کا کثیر ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ان اوقات میں فجر کا وقت، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 راتیں، رمضان کا آخری عشرہ اور رات کا آخر پہر شامل ہے۔ دنیا پرست روحانی نعمتوں کے بجائے مادی نعمتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ قوم عاد، قوم سمود اور آل فرعون کے پاس کتنی مادی نعمتیں تھیں لیکن وہ کیسی ذلت سے دوچار ہوئے۔ اللہ انسان کی آزمائش 2 صورتوں سے کرتا ہے، کبھی نعمتوں کی فراوانی کر کے شکر کا امتحان لیتا ہے اور کبھی نعمتیں چھین کر صبر کا امتحان لیتا ہے۔ دنیا پرست نعمتوں کی فراوانی کو باعث عزت اور نعمتوں کے زوال کو باعث ذلت سمجھتے ہیں۔ حقیقت میں نہ وہ عزت ہے اور نہ یہ ذلت، یہ دونوں صورتیں آزمائش کی ہیں۔ دنیا پرست مالداروں کی عزت کرتے اور یتیموں کی تحقیر کرتے ہیں، دوسرے وارثوں کو محروم کر کے وراثت کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ عنقریب اللہ زمین کو کوٹ کوٹ کر برابر کر دے گا اور اس پر موجود تمام مال و اسباب فنا ہو جائے گا۔ پھر زمین پر کی گئی دنیا پرستی کا بدلہ چکانے کے لیے اللہ زمین پر نزول فرمائے گا۔ اس روز ہر دنیا دار انسان افسوس کرے گا کہ وہ کس عارضی دنیا کا طلبگار رہا، لیکن اب افسوس کا کیا فائدہ۔ اللہ اسے ایسا عذاب دے گا جیسا عذاب کوئی اور نہیں دے سکتا۔ البتہ وہ خدا پرست انسان جس کا مطلوب و مقصود دنیا نہیں اللہ کی رضا کا حصول ہے، اپنی اس ترجیح پر بہت ہی مطمئن ہوگا۔ اللہ اسے بشارت دے گا کہ تمہارا مقصود حاصل ہوا، میں تم سے راضی ہوں اور اب تمہیں وہ نعمتیں دوں گا کہ تم بھی خوش ہو جاؤ گے۔ آؤ میرے مقرب بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری نعمتوں بھری جنت سے خوب فیض حاصل کرو۔ اب سورہ بلد کا آغاز ہوتا ہے اور اس میں ایسے کردار کی مذمت کی گئی جو بڑے تکبر سے دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال صدقہ کیا ہے۔ کیا اللہ نے اسے دیکھا نہیں؟ کیا اللہ اسے دیکھ نہیں رہا؟ اللہ کو تو وہ نیکی پسند ہے جو اس کی ہدایت کے مطابق اور اس کی رضا کے حصول کے لیے انجام دی جائے۔ اس کے نزدیک پسندیدہ صدقہ یہ ہے کہ پورے خلوص کے ساتھ ایسے ناداروں کی مدد کی جائے جس میں دنیا میں کسی بدلے کی امید نہ ہو، غلاموں کو آزاد کرایا جائے، قحط کے دوران بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، یتیموں کی سرپرستی کی جائے اور بے سہارا مساکین کو سہارا دیا جائے۔ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے دل کی صفائی ہوگی اور یوں اللہ کی قربت حاصل ہوگی۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اگر دوسروں کو بھی صبر و استقامت کے ساتھ انسانی ہمدردی کی ترغیب دیں گے تو انہیں بہترین بدلہ عطا کیا جائے گا۔ البتہ جو بد نصیب قرآن کی واضح رہنمائی کے خلاف روش اختیار کرتا ہے تو اسے جہنم کے عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔ سورہ شمس میں متضاد مظاہر قدرت، سورج و چاند، دن و رات، آسمان و زمین کی قسم کھا کر کہا گیا کہ انسانی وجود میں 2 متضاد میلانات یعنی بدی اور نیکی کا شعور رکھا گیا ہے۔ یہ شعور دراصل انسانی وجود میں موجود روح ربانی کی وجہ سے ہے۔ روح میں اللہ کی قربت کی ایک تڑپ ہے جس کے لیے اسے نیکی کی طرف رغبت اور برائی سے نفرت ہے۔ اس کے برعکس انسان کا نفس اسے برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اب اگر روح کے تقاضے سامنے رہیں تو یہی نفس لوامہ یعنی ضمیر بن کر انسان کو نیکی پر خوش اور برائی پر پشیمان کرتا ہے۔ رفتہ رفتہ انسان کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے اور وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اس سعادت کو حاصل کرنے والے کامیاب ہیں۔ اس کے برعکس جو بد نصیب نفس کی خواہشات کو روح کے تقاضوں پر ترجیح دیتے ہیں اور روح کو خاکی وجود میں دفن کر دیتے ہیں وہ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ انسانی وجود میں جس طرح ضمیر انسان کی اصلاح کرتا ہے اسی طرح کسی قوم کا ضمیر ایسے نیک انسان ہوتا ہے جو لوگوں کو نیکی کرنے اور بدی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ قوم سمود کے لیے ضمیر کا کردار حضرت صالح علیہ السلام نے انجام دیا۔ بدبخت قوم نے ان کی دعوت کو جھٹلایا اور بربادی کا سامان کیا۔ سورۃ اللیل۔ اس سورہ مبارکہ میں پسندیدہ اور ناپسندیدہ کرداروں کا ذکر ہے۔ اللہ
کی نگاہ میں پسندیدہ کردار اس شخص کا یا اس انسان کا ہے جو اس کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، ہر معاملے میں اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے اور حق کا بھرپور ساتھ دے کر اس کی تصدیق کرتا ہے۔ ایسے انسان کے لیے اللہ جنت کی راہ آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ ایسے انسان کے کردار کو ناپسند کرتا ہے جو بخل کرتا ہے، کسی بھی معاملے میں جائز و ناجائز کی پرواہ نہیں کرتا اور حق کی دعوت کو جھٹلاتا ہے۔ ایسے کردار والے انسان کے لیے جہنم کی راہ آسان کر دی جاتی ہے۔ جب وہ جہنم میں گرایا جائے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا۔ برا کردار اختیار کر کے ہم جہنم کے مستحق تو ہو جائیں گے، لیکن دنیا میں ہر خواہش پوری نہ کر سکیں گے۔ لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ دنیا میں نفسانی خواہشات کی پیروی کے بجائے وہ کردار اختیار کیا جائے جو اللہ کو پسند ہے۔ اب سورہ ضحیٰ کا آغاز ہوتا ہے اور اس میں مایوسی دور کرنے کا نسخہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک بار نزول وحی میں طویل وقفہ ہوا تو یہ گمان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مایوسی طاری ہونے لگی کہ شاید اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی گئی کہ اللہ نہ تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوا ہے اور نہ ہی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے، وہ تو مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند فرما رہا ہے اور عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی تلاش میں بے چین تھے تو اس نے قرآن کے نزول کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دست تھے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم روزگار سے فارغ کر دیا۔ مایوسی کی کیفیت میں اللہ کے عنایات کا تصور انسان کو تسکین دیتا ہے اور مایوسی کو دور کر دیتا ہے۔ سورہ شرح جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل آسان کرنے کا بیان موجود ہے۔ سورہ انشراح میں ارشاد ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشکل آسان کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی تنہائیوں میں اللہ سے لو لگانے کا سرور حاصل کر رہے تھے۔ ایسے میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جائیے اور لوگوں کی آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کیجیے اور اپنے رب کی بڑائی کو قائم کیجیے۔ کہاں وہ ذکر اللہ کی لذت اور کہاں ایک جھگڑنے والی قوم کو خبردار کرنا، ان کی گستاخیاں برداشت کرنا اور اللہ کے دشمنوں سے مارکہ آرائی کر کے دین حق کو غالب کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بھاری ذمہ داری سے بوجھل ہو رہے تھے، لیکن کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انشراح صدر ہوا اور میری اس مشقت سے بہت سے لوگوں کی اصلاح ہوگی اور وہ دنیا میں ظلم سے اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشقت کا بدلہ یہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر بلند فرما دیا۔ جو لوگ مشکلات خندہ پیشانی سے جھیلتے ہیں بعد میں انہیں ہی آسانیاں میسر آتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ دعوت و تبلیغ اور غلبہ دین کے لیے دن بھر محنت کریں، البتہ رات کو اللہ سے لو لگانے کی لذت حاصل کرنے کے لیے تہجد میں ٹہر ٹہر کر قرآن پڑھیں۔ سورہ تین میں انسان کی عظمت کا بیان ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں قسمیں کھا کر اعلان کیا گیا کہ انسان کی تخلیق بہت عمدہ ساخت پر کی گئی ہے۔ انجیر کی قسم سے اشارہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ہے کیونکہ ان کے علاقے میں اس پھل کی کثرت تھی۔ زیتون اشارہ کر رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کیونکہ وہ زیتون کی کثرت والے علاقوں میں بھیجے گئے۔ طور سینا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہا ہے کیونکہ اسی مقام پر آپ علیہ السلام کو اللہ سے شرف ہم کلامی حاصل ہوا۔ بلد امین سے اشارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے جنہوں نے شہر مکہ کے لیے امن کا گہوارہ بننے کی دعا کی تھی، اور اشارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اسی محترم شہر میں ہوئی۔ 5 پیغمبروں کا پاکیزہ کردار اس بات کی دلیل ہے کہ انسان بہترین ساخت کا حامل ہے۔ اصل انسان دراصل اس کی روح ہے جس کی وجہ سے وہ مسجود ملائک بنا۔ اللہ نے پہلے انسان کی روح کو وجود بخشا اور پھر اسے بدن میں ڈال کر دنیا میں بھیج دیا۔ اب مارکہ روح و بدن شروع ہو گیا۔ روح کا تعلق اللہ سے ہے، لہٰذا وہ انسان کو اللہ کی طرف لے جانا چاہتی ہے۔ بدن مٹی سے بنا ہے اور وہ انسان کو مٹی سے پیدا ہونے والی سہولیات کی طرف کھینچتا ہے۔ جو انسان روح کے تقاضوں کو غالب کر کے ایمان اور عمل صالح کی روش اختیار کرتا ہے وہ اپنی عظمت کو حاصل کر لیتا ہے۔ سورہ علق اس میں علم حاصل کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات پر مشتمل تھی۔
ان آیات میں 2 بار حکم دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، یہ ہے اللہ کے نزدیک علم حاصل کرنے کی فضیلت۔ مزید ارشاد ہوا کہ انسان سرکشی کرتا ہی رہتا ہے، اسی کی وجہ ہے کہ سرکشی پر فوری پکڑ نہیں ہوتی۔ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ یعنی معاشرے کو کیسے پاکیزہ بنایا جا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہے کہ آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا کرنا۔ جتنا انسان میں خوف خدا اور محاسبہ آخروی کا احساس بڑھتا جائے گا، وہ سرکشی کو چھوڑتا اور کردار کی پاکیزگی کو اپناتا جائے گا۔ اب سورہ قدر کا آغاز ہوتا ہے اور اس میں قدر والی رات کی عظمت کا بیان ہے۔ سورہ قدر میں شب قدر کی فضیلت کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ اس رات میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ رات بڑی قدر والی رات ہے۔ اس رات کی عبادت ہزاروں مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ یہ فضیلت طلوع فجر تک جاری رہتی ہے۔ اس شب میں فرشتے اور روح الامین اہل زمین کے لیے سال بھر کے فیصلے لے کر اترتے ہیں۔ سورۃ البینہ، اس میں کھرے اور کھوٹے کے جدا ہونے کا بیان موجود ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں واضح کیا گیا کہ بینہ یعنی واضح دلیل قرآن حکیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعے کا نام ہے۔ اس بینہ نے آ کر اہل کتاب اور مشرکین میں سے کھرے اور کھوٹے کو جدا کر دیا۔ دور جاہلیت میں بظاہر فلاحی کام بہت سے لوگ کرتے تھے۔ بینہ کے آنے کے بعد واضح ہو گیا کہ کس کا فلاحی کام اللہ کے لیے ہے، مثلاً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کس کا کام ذاتی نام و نمود کے لیے ہے، مثلاً ابو جہل۔ بینہ کے ذریعے اللہ نے حکم دیا کہ ہر معاملے میں اللہ کی بندگی کرو، بلکہ یکسو ہو کر، یہی بالکل سیدھا دین ہے۔ اس سیدھے دین پر نہ چلنے والے بدترین مخلوق ہیں، ان کی سزا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اس کے برعکس حق پر ایمان لانے اور اچھے اعمال کرنے والے بہترین مخلوق ہیں، ان کے لیے وہ دائمی باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ نعمت اسے ملے گی جو دنیا میں اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ اب سورہ زلزلہ کا آغاز ہوتا ہے اور اس میں روز قیامت زمین کی کیفیت و کردار کا بیان ہے۔ یہ سورہ مبارکہ آگاہ کر رہی ہے کہ روز قیامت زلزلہ آنے کی وجہ سے زمین اپنے اندر مدفون تمام انسانوں کو نکال دے گی، پھر وہ ان تمام اعمال کا حال بتائے گی جو اس پر انسانوں نے کیے تھے۔ تمام انسان اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے درج پائے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ اسے بھی لکھا ہوا پائے گا۔ اب سورہ عادیات کا آغاز ہوتا ہے اور اس میں انسان کے کردار کا گھوڑے کے کردار سے موازنہ کیا گیا ہے۔ گھوڑا اپنے مالک کا انتہائی وفادار ہوتا ہے۔ مالک گھوڑے کا خالق نہیں اور نہ ہی اس کی خوراک پیدا کرتا ہے، وہ تو صرف اللہ کی پیدا کردہ خوراک گھوڑے کے سامنے ڈال دیتا ہے، اور گھوڑا اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہر مہم میں مالک کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ انسان کا خالق ہے اور اسے تمام ضروریات عطا فرماتا ہے، لیکن انسان اللہ کا بڑا ناشکرا ہے۔ وہ اللہ کی محبت و رضا کو پس پش ڈال کر مال کی محبت کو ترجیح دیتا ہے۔ روز قیامت قبروں کو کرید کر ہر انسان کو نکالا جائے گا، پھر اس کے اعمال کے پیچھے کار فرما نیتوں کو بھی جانچا جائے گا۔ اللہ اس روز کی رسوائی سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ اب سورہ قاریہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں روز قیامت کی ہولناک آفت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سورہ قاریہ میں خبردار کیا گیا کہ روز قیامت زوردار زلزلے کی صورت میں بڑی زبردست آفت پیدا ہوگی۔ لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح منتشر ہوں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ فیصلے نیکیوں کے وزن کی بنیاد پر ہوں گے، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا وہ جنت میں عیش کرے گا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جلتا رہے گا۔
نیکسٹ ہے ہماری سورہ تکاثر۔ سورہ تکاثر میں کثرت کی حوث اور اس کے انجام کا بیان ہے۔ سورہ تکاثر میں ان بد نصیبوں کے حال پر افسوس کیا گیا جنہیں کثرت کی حوث نے اللہ کے احکامات سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ وہ قبروں میں جا پہنچے۔ عنقریب کثرت کی حوث کا برا انجام جہنم کی صورت میں سامنے آئے گا اور ان سے دنیا میں عطا کی جانے والی ہر نعمت کے بارے میں باز پرس کی جائے گی کہ نعمت استعمال کر کے اللہ کی اطاعت کی یا شیطان کی۔ نیکسٹ ہماری صورت ہے سورہ عصر۔ جہنم سے بچنے کا راستہ اس میں ہمیں بتایا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں تاریخ انسانی کو گواہ بنا کر بیان کیا گیا کہ دنیا میں آنے والے انسانوں کی اکثریت دنیا کے دھوکے میں آ گئی اور اس نے غفلت کی زندگی گزار کر جہنم میں جانے کی راہ اختیار کی۔ البتہ ایسے لوگ جہنم سے بچ سکتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر ایمان لے آئیں، اچھے اعمال کریں، دوسروں تک حق کا پیغام پہنچائیں اور تبلیغ حق کی راہ میں آنے والی مشکلات پر ایک دوسرے کو صبر و استقامت کی تلقین کریں۔ اللہ ہمیں ابدی خسارے سے بچنے کے لیے مذکورہ بالا 4 کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب شروع ہوتی ہے سورۃ الہمزہ اور اس میں مال سمیٹ کر رکھنے والوں کے برے انجام کا ذکر ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ایسے انسان کے پس کردار کو بے نقاب کر رہی ہے جس کا مقصود دولت جمع کرنا ہو۔ وہ اس گھٹیا مقصد کے لیے جھوٹ، دھوکہ دہی، خیانت اور لگائی بجائی غرض کسی اخلاقی برائی کو برائی نہیں سمجھتا۔ وہ روپے پیسے کو ہی کامیابی اور عزت کا معیار سمجھتا ہے، مال جمع کرتا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کی بقا اور بعد از موت ناموری مال ہی کی وجہ سے ممکن ہے۔ ایسے گھٹیا انسان کو عنقریب اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ سورۃ الفیل، اس میں ہاتھی والوں کے برے انجام کا بیان ہے۔ سورہ فیل میں ہاتھی والوں کو موزانہ تباہی کا بیان ہے۔ یہ ہاتھی والے یمن کے عیسائی تھے جن کا سرغنہ ابرہہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یمن سے لے کر شام تک کے تجارتی فوائد اہل یمن کو حاصل ہوں۔ یہ فوائد اس وقت قریش کو حاصل تھے۔ مکے میں بیت اللہ کی وجہ سے پورے عرب میں قریش کا مذہبی احترام پایا جاتا تھا۔ ان کے تجارتی قافلے امن کے ساتھ ہر علاقے سے گزر جاتے تھے۔ ابرہہ نے قریش کی مذہبی حیثیت ختم کرنے کے لیے الکلیس نامی ایک نام نہاد عبادت گاہ یمن میں بنائی اور تمام اہل عرب کو اس مقام پر آ کر عبادت اور حج کرنے کی دعوت دی۔ اس کی دعوت کسی نے قبول نہ کی۔ ضد میں آ کر اس نے بیت اللہ کا شہید کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا۔ 60,000 کا لشکر لے کر مکے کی طرف روانہ ہوا۔ اس لشکر میں 13 ہاتھی بھی تھے تاکہ لوگوں پر ایک رعب قائم ہو۔ جیسے ہی یہ لشکر مزدلفہ سے نکل کر وادی خسر میں داخل ہوا، اللہ نے چھوٹے سے ایک پرندے ابابیل کے جھنڈ اس لشکر پر چھوڑ دیے۔ ان کی چونچ میں زہریلے اثرات رکھنے والی مٹی کی کنکریاں تھیں۔ پرندوں نے وہ کنکریاں ابرہہ کے لشکر پر پھینکی۔ کنکری جسم کے جس حصے پر پڑتی وہ گلنا شروع ہو جاتا۔ ہاتھی ان کنکریوں کے اثرات سے بلبلا اٹھے اور واپس مڑ کر اپنے ہی لشکر کے لوگوں کو رونتے رہے۔ پورا لشکر تباہ ہوا اور اللہ نے اپنے عظیم گھر بیت اللہ کو محفوظ رکھا۔ سورہ قریش۔ سورہ قریش میں قریش پر اللہ کے احسانات کا ذکر ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں قریش کو باور کرایا گیا کہ اللہ نے ابرہہ کے لشکر کو تباہ کیا تاکہ تمہارے تجارتی مفادات محفوظ رہیں۔ احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ تم خود ساختہ معبودوں کے بجائے بیت اللہ کے رب یعنی اللہ کی عبادت کرو، وہ رب کے جس نے تمہیں بھوک مٹانے کے لیے غذا دی اور بیت اللہ کے گرد ایک خاص علاقے کو حرام قرار دے کر تمہیں جنگ و جدال کے خوف سے امن دے دیا۔ سورۃ الماعون۔ جزا و سزا کو جھٹلانے والے پست کردار کا بیان اس صورت میں موجود ہے۔ سورہ ماعون میں آگاہ کیا گیا کہ جو شخص جزا و سزا کا یقین نہیں رکھتا وہ کردار کی انتہائی پستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، محتاجوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، نماز جب جی چاہتا ہے پڑھتا ہے اور وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، عام استعمال کی اشیاء بھی کسی ضرورت مند کو نہیں دیتا۔ اللہ ہمیں جزا و سزا کا یقین عطا فرمائے، آمین۔ اب سورہ کوثر کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت عنایات کا بیان اس سورت میں موجود ہے۔
سورہ کوثر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جانے والی کثیر نعمتوں کا ذکر ہے۔ قرآن جیسی کامل ہدایت، اسلام جیسا مکمل دین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جانثار ساتھی، بہت بڑی امت اور محض 21 برس میں دین کو غالب کرنے کی سعادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز ادا کرنے اور قربانی پیش کرنے کی تلقین کی گئی۔ دشمن سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ بچپن ہی میں فوت ہو گئی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باقی نہیں رہے گا تو یہ ان کی خام خیالی ہے، وہ خود ہی بے نام و نشان رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر قیامت تک بلند سے بلند تر ہوتا رہے گا۔ سورہ کافرون۔ سورہ کافرون میں کافروں سے اعلان برات کا اعلان ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں کافروں کی طرف سے سمجھوتے کی پیشکش کو سختی کے ساتھ رد کرتے ہوئے آگاہ کر دیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے، اس طرح تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود حقیقی کی عبادت نہیں کرتے۔ معبود حقیقی کی تو کوئی اولاد یا شریک نہیں، جبکہ تم ایک ایسے اللہ کو مان رہے ہو کہ فرشتے اس کی بیٹیاں اور تمام خود ساختہ معبود اس کے شریک ہیں۔ تمہارا تصور اللہ کے بارے میں کچھ اور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور اور۔ تمہیں تمہارا دین مبارک ہو جس کے تحت تم من گھڑت معبودوں کی عبادت کرتے ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کا دین کافی ہے جس میں عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ سورہ نصر۔ سورہ نصر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی کامیابی کا اعلان ہے۔ یہ سورہ مبارک بشارت دے رہی ہے کہ عنقریب اللہ کی مدد آئے گی، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی اور دین غالب ہو جائے گا۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اپنی تکمیل کو پہنچے گا، لوگ جوک در جوک نظام اسلام کو قبول کریں گے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہونے کی تیاری کرنی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ اس کیفیت کے آنے کے بعد کثرت سے اللہ کی تسبیح و حمد کریں۔ مشن کے دوران جو بھول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی یا جو خطا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے ہوئی، اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نذر کرم کرنے والا ہے۔ سورۃ المسد۔ اس میں گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شدید ترین وعید کا ذکر ہے۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا اور پڑوسی تھا۔ وہ حسن سلوک کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا، کھانے کی ہانڈی میں نجاست ڈالتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھاتا۔ تبلیغ دین کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتا اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روکتا۔ اس سورہ مبارکہ میں وعید سنائی گئی کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں گے اور وہ برباد ہوگا، اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا، روز قیامت انگاروں والی آگ میں جلے گا، اس کی بیوی بہت زیادہ لگائی بجھائی کے ذریعے فساد کی آگ بھڑکاتی ہے، وہ اس طرح ہلاک ہوگی کہ کھجور کی رسی اس کے گلے میں پھندا بن کر اٹک جائے گی۔ سورہ اخلاص کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ کے یکتا ہونے کا بیان ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ یعنی معبود حقیقی کے امتیازی اوصاف کا بیان ہے۔ وہ یکتا ہے، وہ خالق ہے اور کسی کا محتاج نہیں، جبکہ اس کے علاوہ ہر شے مخلوق ہے اور اس کی محتاج ہے۔ اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کی مثل ہو۔ اس کے بعد سورہ فلق کا آغاز ہوتا ہے۔ خارجی شرور سے حفاظت کے لیے دعا ہے۔ سورہ فلق میں خارجی شرور سے حفاظت کے لیے دعا سکھائی گئی ہے۔ دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ میں صبح کے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس شے کے شر سے جو اس نے بنائی، رات کے شر سے جبکہ وہ چھا جاتی ہے، ان جادوگرنیوں کے شر سے جو منتر پڑھ کر گروہوں میں پھونکتی ہیں، حسد کرنے والے کے شر سے جبکہ وہ حسد کی بنیاد پر کسی سازش کا ارتکاب کرے۔ اس کے بعد سورہ ناس کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ داخلی شرور سے حفاظت کی دعا ہے۔ سورہ ناس میں باطنی شرور سے حفاظت کے لیے دعا سکھائی گئی۔ ارشاد ہوا، یوں دعا مانگو کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں تمام انسانوں کے رب، بادشاہ اور معبود حقیقی کی اس چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو انسانوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ یہ وسوسہ ڈالنے والا کوئی شیطان جن بھی ہو سکتا ہے یا شیطان کا ایجنٹ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی
عظیم کتاب کے آغاز میں سورہ فاتحہ کی صورت میں بندوں کو ہدایت مانگنے کی دعا تلقین فرمائی، پھر پورے قرآن حکیم کی صورت میں ہدایت دے کر دعا قبول فرمائی، آخری میں 2 صورتوں میں تمام شرور سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی تاکہ ہدایت پانے کے بعد انسان گمراہ نہ ہو۔ اللہ ہمیں اپنے اس احسان عظیم اور دیگر بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہاں ہمارا پورا کلام پاک کا اختتام ہوتا ہے، پورے 30 پارے مکمل ہوتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ لوگ کو بہت اس میں سے باتیں سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اے اللہ بنا دے قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار اور ہمارے سینوں کا نور اور ہمارے دکھوں کا مداوا اور ہمارے تفکرات و غموں کا دور کرنے والا، آمین۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے عرش عظیم کے مالک، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کی بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیرے توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑی نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے، آمین۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرمانبرداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، آمین ثم آمین۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلدی سے جلدی ادا کروا دے۔ اے اللہ اے رب العزت ہماری شیطان سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما۔ ہماری دعا اپنے رحم سے، اپنے کرم سے قبول فرما، اور جس نے یہ دعا پڑھی ہے اور جو بھی اس کو آگے سن رہا ہے اس کی ساری پریشانیوں اور تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما اور صحت تندرستی عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما اور ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جس نے بھی یہ دعا پڑھی اور جس نے بھی یہ دعا سنی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما اور ہر کام میں کامیابی عطا فرما، اس کا نصیب کھول دے، آمین ثم آمین۔ شکریہ۔